دوسرے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کا نام کیدوم ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ نے نام یاد رکھنا، کیدوم۔ اور اس آسمان کے جو دربان تھا دروازے کا، اس پہلا دروازہ بنا ہوا تھا موتیوں کا، سرخ یاقوت کا۔ اب یہ دروازہ دوسرا جو ہے دوسرے آسمان کا، یہ سرخ یاقوت کا نہیں بنا ہوا تھا بلکہ موتیوں کا تھا، اور اس کا جو تالا تھا وہ نور کا بنا ہوا تھا۔ پہلے آسمان کی یہ بات دوسری تھی، یہ دوسرے آسمان کی ہو گئی۔ پہلے پر وہ اس طرح تھا کہ سرخ یاقوت تھے اور تالا موتیوں کا تھا۔ اب دوسرے آسمان پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کے دیکھا کہ تالا جو ہے وہ نور کا ہے اور دروازہ موتیوں کا ہے۔ اب حضور حسب دستور دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوال جو کہ پہلے پوچھے گئے اب سوال ہوئے، پھر دروازہ کھولا گیا۔ اب جو دربان اس کا نام تھا اسرافیل، اس نے کہا کہ آپ کا آنا خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے تحت 2 لاکھ فرشتے تھے جو کہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ پہلے پر 1 لاکھ تھے، دوسرے آسمان پر 2 لاکھ فرشتے۔ اب اس نے خوش آمدید کہا، حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جماعت کو دیکھا فرشتوں کی جو کہ رکوع میں ہے اور اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ اب حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو یہ عبادت عطا فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز میں رکوع کو فرض کر دیا۔ یہ جو رکوع فرض ہوا ہے یہ حضور علیہ السلام کی دعا سے ہے کہ وہاں تسبیح کر رہے تھے فرشتے جب سے پیدا ہوئے تھے اس سے لے کر، اور اس عبادت کا ثواب حضور کی امت کو عطا فرما دیا گیا حضور کی دعا کی برکت سے۔ اور حضور علیہ السلام پر پھر دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پر کہ 2 سونے کی کرسیاں ہیں، 2 سونے کی کرسیاں ہیں اور آمنے سامنے 2 نوجوان شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ حضور بڑھیے، اور یہ آپ کے جو ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں اور یہ حضرت یحییٰ ہیں جو کہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ میں آگے بڑھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میرے لیے بھلائی کی دعائیں کی، مجھے اللہ کی خوشخبریاں سنائیں۔ میں پھر آگے بڑھا۔ اب دیکھیے جو بات یہاں سننے والی ہے، دوسرے آسمان پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا، اس فرشتے کے ایک روایت کے مطابق 70 سر تھے اور ایک روایت کے مطابق 70,000۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر ہر سر میں، یعنی کہ 70,000 اگر ہم دیکھیں 70,000 سر ہیں اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں اور ہر زبان میں 70,000 بولیاں ہیں، اور کوئی بھی بولی دوسری بولی سے ملتی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، 70,000 سر، پھر ہر سر میں 70,000 منہ، پھر ہر منہ میں 70,000 زبانیں، پھر ہر زبان میں 70,000 بولیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس فرشتے کا کیا کام ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی حضور یہ جو فرشتہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو آپ یعنی کہ تمام جتنی بھی اس دنیا پر انسان آئے ہیں سب کے رزق تقسیم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کا نام قاسم ہے۔ ارے انسان تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے ڈیوٹی لگا دی ہے، تیرا رزق جہاں لکھا ہوا ہے تجھے وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ خود ہم نے تجربہ کیا ہے۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سنا سکتا ہوں۔ خاص اول میں پڑھتا تھا تو اب کوئی یعنی کہ امید نہیں تھی، میں تو آیا نماز پڑھائی، میں نے گھر جا کر کہا کہ میرا کھانا تیار کر دے، لیکن ادھر سے دروازہ کھٹکا اور قاری صاحب ایک آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، جھنگ روڈ پر رشید آباد ایک محلہ ہے۔ میں نے کہا چلتے ہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب میں ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے کہا تھا وہاں ایک پیر صاحب آ رہے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم وہاں گئے، انہوں نے ہمیں بٹھایا، کھانا کھلایا، اور کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا کہ پیر صاحب نے رات کے بعد آنا، عشاء کے بعد۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارا اتنی دور آنا یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا رزق دوپہر کا کھانا یہاں لکھا ہوا تھا۔ دیکھو نا، گھر میں تیار ہے کھانا، لیکن جہاں لکھا ہوا تھا خود بخود میں وہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو رزق کے لیے بندہ پریشان مت ہو، اللہ نے جہاں رزق لکھ دیا، جتنا لکھ دیا وہ بندے کو ملنا ہے۔ یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں کہ ہم فلاں طرف سے بھی لے لیں، فلاں طرف سے لے لیں، جتنا تجھے لکھ دیا ہے تجھے اس چیز میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں لگا دی ہیں فرشتوں کی، اور آپ نے سنا کہ اس فرشتے کے کتنے سر اور کتنے منہ ہیں،